اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ وکانوا لنا عابدین۔ محترم سامعین کرام، شہر سامرہ میں جو امام مدفون ہیں ان میں سے ایک امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کچھ روایت کے مطابق 5 رجب کو اور کچھ روایت کے مطابق 15 ذی الحجہ کو سن 212 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 3 رجب سن 254 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی کل عمر مبارک 42 سال تھی، جن میں سے آپ کی مدت امامت تقریباً 34 سال بنتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ثالث تھی، اور آپ کے جو القابات ہیں ان میں سے مشہور لقب نقی اور ہادی شامل ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی 5 اولادیں تھیں کہ جن میں سے 4 لڑکے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام کا دور یا دور امامت اگر اسے کہا جائے تو بیشتر دور یعنی تقریباً پورا دور ہی عباسی خلفاء کے دور میں گزرا، لیکن جو ابتدائی 12 سال تھے، یعنی شروع کے 8 سال تو آپ کے والد کے زیر سرپرستی گزرے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ گزرے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 12 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں مختلف عباسی خلفاء، جس میں سے معتز باللہ، ہادی باللہ، مہدی باللہ، یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ اور پھر 12 سال کے عرصے کے بعد ایک وہ عباسی خلیفہ آتا ہے برسر اقتدار جو اہل بیت اطہار پر شدید ظلم و ستم کرنے والا، جس کا نام متوکل باللہ ہے۔ یہ وہی متوکل ہے کہ جس نے قبر امام حسین علیہ السلام کی ڈھانے کی ناکام کوشش کی، ہل چلوایا، پانی چھوڑا، یہاں تک کہ کیا کیا کوشش نہیں کی کہ قبر امام حسین منہدم ہو جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن آج حسین ابن علی کا نام و نشان باقی ہے، روضہ بھی باقی ہے، حرم بھی باقی ہے، اور ان کے دشمنوں کی نہ قبر کا کوئی پتہ ہے، نہ قبر کے نشان کا کسی کو معلوم۔ یہ وہی متوکل ہے کہ جس نے امام علی نقی علیہ السلام کو سن 233 ہجری میں مدینے سے سامرہ بلایا، اور سامرہ بلانے کے بعد 3 دن تک امام کو خان الصعاليق میں رکھا۔ خان الصعاليق اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر شہر کے پست افراد رہا کرتے ہیں، یعنی جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا، وہ کہیں کونے کھانچے میں ایک جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اس جگہ کو خان الصعاليق کہا جاتا ہے۔ اور یہ کام متوکل نے نعوذ باللہ امام کی حقارت کے لیے کیا، تاکہ امام کی توہین کی جائے، امام کی تحقیر کی جائے۔ 3 دن تک امام وہیں پر ہے، اور پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد حذیبہ ابن حازم کے گھر میں امام منتقل ہو گئے۔ یہ وہی گھر تھا کہ جہاں پر ابھی امام کی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ جو متوکل کا دور تھا، یہ انتہائی شدید قسم کے تقیہ والا دور تھا، یہاں تک کہ ہفتے میں 2 بار امام کی پیشی ہوتی تھی، امام کو دربار جانا ہوتا تھا، اور متوکل یہی کہہ کے بلاتا تھا کہ مجھے آپ کی زیارت کا اشتیاق ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن در حقیقت یہ ایک طریقے کی پیشی تھی۔ اور اس قدر شدید تقیہ تھا کہ ایک مرتبہ امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ دیکھو مجھے متوکل نے بلایا ہے، لہذا تم میں سے کوئی مجھے نہ سلام کرے نہ میری طرف اشارہ کرے، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے۔ ایک چاہنے والا کہتا ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ امام کو بلایا گیا ہے، مجھے کچھ حاجت درپیش تھی، میں اسی راستے میں بیٹھ گیا کہ جہاں سے امام کا گزر ہونا تھا، نہ میں نے امام کو سلام کیا نہ کچھ اشارہ کیا، امام نے خاموشی سے میری جھولی میں اتنے پیسے ڈال دیے کہ جتنے پیسوں کی مجھے ضرورت تھی۔ یہ متوکل کہ اس سے پہلے کے جو عباسی خلفاء تھے، انہوں نے معتزلی فکر کو رائج رکھا۔ معتزلی جو فکر ہے وہ ایک معتدل فکر ہے، اور عقائد تشیع سے کچھ ملتی جلتی فکر ہے کہ جس میں عقلی استدلال اور عقل کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن متوکل نے برسر اقتدار آتے ہی اس معتزلی فکر کو دبایا، اور اس معتزلی فکر کے مقابل میں اہل حدیث کی فکر کو پروان چڑھانا شروع کیا، رائج کرنا شروع کیا معتزلیوں کے مقابل میں، اور جو شیعہ تھے ان کے مقابل میں اہل حدیث کو پروموٹ کرنا شروع کیا، اہل حدیث کو رائج کرنا شروع کیا۔ یہ وہی متوکل کہ جس کے دربار میں جب ایک مرتبہ امام گئے تو نشے کی حالت میں چور تھا، شراب پی رہا تھا، اور اس نے
امام کو بھی پیشکش کی کہ آپ بھی شراب پیجئے۔ اس پر امام نے ایک جملہ کہا کہ میرا گوشت اور میرا خون شراب کی نجاست سے آلودہ نہیں ہے، میرا گوشت اور میرا خون شراب کی نجاست سے پاک ہے۔ پھر متوکل نے کہا کہ کچھ اشعار کہیے تاکہ مجھے کوئی واعظ و نصیحت ہو۔ امام نے اشعار کہے، اور ایسے اشعار کہے کہ جن اشعار کو سن کر متوکل زار و قطار رونے لگا اور اپنے کیے پر نادم ہوا۔ لیکن بہرحال یہ مگرمچھ کے آنسو تھے جو کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اسی اپنی پہلی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں جو یلغار تھی وہ عقیدتی یلغار تھی، یعنی عقیدتی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ آیا قرآن مجید خلق خدا ہے یا قرآن مجید قدیم ہے، یعنی حادث ہے یا قدیم ہے۔ جس طریقے سے خداوند کریم قدیم ہے، جب سے ہے اس وقت سے ہے، کیا قرآن بھی اسی طریقے سے قدیم ہے یا نہیں؟ قرآن حادث ہے، خلق خدا ہے، خدا نے اس کو خلق کیا ہے۔ اس مسئلے پر نہ جانے کتنے مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا۔ جو شخص بھی یہ کہتا تھا کہ قرآن خلق خدا ہے، اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ امام نے اپنے شیوخ کو تلقین کی کہ دیکھو تمہیں اس معاملے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاموش رہو، بالکل خاموش رہو۔ تمہیں اس معاملے میں نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ قرآن خلق خدا ہے، نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ قرآن قدیم ہے۔ البتہ شیعہ عقائد کی روح سے قرآن مجید مخلوق ہے، خلق خدا ہے، خدا نے بعد میں قرآن مجید کو خلق کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ خداوند کریم کی صفات کے بارے میں تھا کہ آیا خداوند کریم کی صفات انسانوں کی صفات کی جیسی ہیں، جسے ہم تشبیہ اور تنزیہ کا نظریہ کہتے ہیں، یا نہیں؟ خداوند کریم کی صفات منزہ ہیں، خداوند کریم انسانوں سے، انسانوں کی صفات سے، انسان کے عیوب سے بالکل منزہ اور مبرہ ہے۔ یعنی اگر خداوند کریم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ خداوند کریم سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، تو کیا وہ انسانوں کی طرح دیکھتا ہے؟ کیا وہ انسانوں کی طرح سنتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سننے والا تو ایسا سننے والا ہے کہ علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں میں جو انسان ارادہ کرتا ہے اس کو بھی جان لیتا ہے۔ اور دیکھنے والا بھی ایسا ہے کہ وہ ہر عمل پر نگاہ کیے ہوئے ہے، اس کے سامنے انسان اصلاً اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، انسان کے پورے اعمال اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو امام نے جو شیعوں کو تلقین کی اور مکتب تشیع کا نظریہ بیان کیا، وہ تنزیہ کا نظریہ بیان کیا کہ خدا کی صفات ہرگز انسانوں کی صفات کی جیسے نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو عقیدتی مسئلہ تھا، جو بہت ہی اہم مسئلہ، وہ جبر و تفویض کا مسئلہ تھا کہ آیا انسان مجبور ہے، جو کام کرتا ہے خداوند کریم کرواتا ہے، یا انسان بالکل آزاد ہے، یعنی اس میں نعوذ باللہ خدا کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، یعنی اگر خدا دخل اندازی کرنا بھی چاہے تب بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دونوں ہی ایک طریقے کے انحرافی عقیدے تھے، یعنی جبر کا نظریہ بھی اور تفویض کا نظریہ بھی۔ اس کے مقابل میں جو اہل بیت اطہار نے نظر دیا وہ کیا تھا؟ لا جبر ولا تفویض فی الاسلام بل امر بین الامرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، نہ انسان مکمل مجبور ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں یہ کہے کہ پروردگار جو کچھ کیا تو نے کیا، میں نے شراب پی تو میں نے نہیں پی، تو نے پلائی، میں نے نعوذ باللہ زنا کیا تو میں نے نہیں کیا، تو نے کروایا، جتنے بھی گناہ میں نے کیے، جتنے بھی اعمال میں نے کیے وہ سب تو نے کیے، تو مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اور نہ انسان مکمل بالکل با اختیار ہے، یعنی اگر وہ خداوند کریم چاہے بھی تو انسان کے اعمال میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، نہیں، نہ مکمل با اختیار ہے نہ مکمل مجبور ہے، بلکہ انسان کی کیفیت ایسی طریقے سے کہ اگر ایک انسان سے کہا جائے کہ تم کھڑے ہوئے ہو اپنی ایک ٹانگ اٹھا لو تو وہ ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جائے کہ اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو تو وہ کہے گا کہ نہیں میں دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ تو بس اسی طریقے سے انسان کچھ حد تک با اختیار ہے اور کچھ حد تک انسان مجبور ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو خود خداوند کریم انجام دیتا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، جیسے انسان کی سانس کا آنا جانا، انسان کی سانس کا آنا جانا اس میں انسان مجبور ہے، یہ خداوند کریم کا ایک سسٹم ہے، یہ خداوند کریم کا فعل ہے۔ لیکن مثال کے طور پر گناہ کو انجام دینا یا اچھے اعمال کو انجام دینا، اس میں خدا کی توفیق تو پیچھے سے ہوتی ہے شامل، لیکن انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ نظریہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے قرآن مجید کو بنیادی حیثیت قرار دیا، کیونکہ ایک یلغار تھی۔
احادیث کی سمجھے فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں، ہر طرف سے احادیث آ رہی تھیں۔ امام نے قرآن مجید کو بنیادی حیثیت قرار دیا کہ دیکھو ما وافق القرآن فخذوہ، جو قرآن مجید سے موافقت کرے اس سے لے لو، جو قرآن مجید سے موافقت نہ کرے فضربوہ علی الجدار، اس کو دیوار پر دے مارو۔ قرآن مجید کو بنیادی حیثیت قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو امام کے لیے سب سے اہم مسئلہ تھا وہ غلاۃ کا مسئلہ تھا۔ غالی امام کے دور میں پائے جاتے تھے کہ جن میں سر فہرست نام علی بن حسکہ کا ہے، جو کہ غلاۃ کا ایک طریقے سے استاد تھا۔ پھر اس کے بعد قاسم شعرانی یقطینی، اور پھر اس کے بعد علی بن محمد بن بابا قمی جسے کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے عمر بن نصیر نمیری کہ جس کے نام سے نصیری مشہور ہے۔ یہ تمام غلاۃ تھے۔ یہ کہتے تھے کہ جو ائمہ اطہار ہیں وہ نعوذ باللہ خدا ہیں، یا خدا ان میں حلول کر گیا ہے اور انہوں نے ہمیں اپنا نبی بنایا ہے۔ جیسے بابا قمی کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بابا قمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے نبی بنایا ہے اور میں اس کے اوپر وحی کرتا ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے، میں اس کے اعمال سے مبرہ ہوں، اور تمہیں جہاں یہ ملے اس کو قتل کر ڈالو۔ یعنی اتنا سخت حکم امام نے شاید کسی اور فرقے کے بارے میں نہیں دیا ہو۔ غلاۃ کے بارے میں امام نے کہا کہ جہاں پہ تمہیں ملے اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ غلاۃ کا ایک نظریہ تھا جس کو رائج کیا گیا امام کے دور میں، اور باقاعدہ طور پر اس فرقے کو رائج کیا گیا۔ اس کے مقابل میں امام نے اس کی شدید مخالفت کی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقرب بنتے ہیں، لیکن اس کا کوئی یہ مطلب بھی نہ سمجھے کہ ہم بالکل عام بندوں کی طرح ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تتجاوزوا بنا العبودیہ، دیکھو ہمیں عبودیت سے آگے مت بڑھاؤ، یعنی ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں۔ ثم قولوا ما شئتم لن تبلغوا، پھر اس کے بعد یعنی عبودیت سے آگے نہ بڑھانے کے بعد جو چاہو ہمارے بارے میں کہو، لن تبلغوا، تم ہماری معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ یعنی دو حد امام نے قائم کر دیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دو انحرافی فکروں پر امام نے خط بطلان کھینچ دیا۔ ایک انحرافی فکر غلاۃ کی تھی جو اماموں کو اللہ کی حد تک پہنچا دیتی ہے، یہ کہتی ہے نعوذ باللہ اللہ اماموں سے پوچھ کر کام انجام دیتا ہے، یا اللہ اماموں میں سما گیا ہے۔ دوسری انحرافی فکر مقصرین کی ہے کہ جو امام کو اپنے زمانے کے لوگوں کے جیسا سمجھتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ لا تتجاوزوا بنا العبودیہ، یہ قتل بطلان تھا غلاۃ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جو امام نے جملہ کہا ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغوا، پھر جو کہنا چاہتے ہو ہمارے بارے میں کہو، لن تبلغوا، یعنی تم پہنچ نہیں سکتے، تم ہمیں پہچان نہیں سکتے، ہماری اصل معرفت تم حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم کیا ہیں۔ تو یہ دونوں خط بطلان ہیں۔ اعتدال پسندی اس میں کہ انسان ان ائمہ اطہار کو اللہ کا مقرب بندہ تسلیم کرے، اور دوسری جانب سے جب بندہ تسلیم کر رہا ہے تو اپنے جیسا بندہ تسلیم نہ کرے کہ جس طریقے سے ہم گناہ کرتے ہیں نعوذ باللہ، یا ہم سے خطا ہوتی ہے، یا اپنے بندوں میں سے ہمارے معاشرے میں سے کسی کو کہے کہ یہ فلاں کی مثل ہے، تو لا یقاس بنا احد، ہمارا کسی ایک سے بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو انحرافی فکر کا امام نے مقابلہ کیا، غلاۃ کا اور مقصرین کا۔ یہ تمام وہ مشکلات تھیں جو امام کے دور میں برپا تھیں، یعنی ایک طرف سے شدید تقیہ متوکل کا، دوسری جانب سے یہ انحرافی یلغار عقیدے کے اوپر۔ لیکن سلام ہے ہمارا امام پر کہ امام نے ان تمام مشکل حالات کے باوجود تشیع کو سنبھال کے رکھا، اپنے خاص چاہنے والوں کو سنبھال کے رکھا، اور یہ انہی امام کی برکتیں ہیں کہ آج تشیع ہمارے درمیان موجود ہے، تشیع کے عقائد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔